اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ اور جب کہا عیسی بن مریم عیسیٰ نے جو کہ بیٹے ہیں مریم کے یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل انی رسول اللہ بے شک میں اللہ کا رسول ہوں الیکم تمہاری طرف مصدقا لما تصدیق کرنے والا ہوں اس کی جو بین یدیّ میرے آگے تھی من التورات تورات میں سے ومبشراً اور میں بشارت دینے والا ہوں برسول ایک رسول کی یأتی من بعدی جو آئے گا میرے بعد اسمہ احمد اس کا نام احمد ہوگا فلما جاءہم پھر جب وہ آئے ان کے پاس بالبینات واضح دلائل لے کر قالوا ھذا انہوں نے کہا کہ یہ سحر مبین کھلا جادو ہے۔ اس سے پچھلی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ذکر کیا تھا اور اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ذکر کیا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول پیغمبر بنا کر بھیجا اور ان کے نام کے ساتھ اللہ نے یہ تصریح کی ہے کہ عیسیٰ ابن مریم، کہ عیسیٰ مریم کے بیٹے ہیں۔ اس سے ان لوگوں کے عقائد کی نفی اللہ تعالیٰ نے کر دی کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ جب کہا عیسیٰ نے جو کہ مریم کے بیٹے ہیں، یعنی گویا کہ ان کا اللہ کی طرف نسبت کرنا یہ جھوٹ ہے۔ تو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل، چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کی طرف مبعوث کیے گئے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کی طرف ہی مبعوث کیے گئے ہیں۔ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان دونوں پیغمبروں کی جو نبوت اور رسالت ہے وہ اس طرح سے عام نہیں ہے جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عام اور تام ہے۔ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ میں بنی اسرائیل کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ ایک غیر قبیلے کی خاتون وہ اپنا بیٹا لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ وہ مادرزاد اندھے بچے کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تھے، اللہ تعالیٰ اس کو بینائی عطا فرما دیتے تھے۔ تو اس طرح کی بات چونکہ کافی شہرت پکڑتی ہے، تو ایک عورت آئی، اس کے پاس اس کا بیٹا تھا اور وہ مادرزاد اندھا تھا، تو وہ اسی جوش اور جذبے کے ساتھ، اسی محبت اور عقیدت کے ساتھ آئی کہ جس طرح باقی لوگوں کے آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو وہ بینا ہو جاتے ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام میرے بیٹے کی آنکھ پر بھی ہاتھ پھیریں تو میرے بیٹے کو بھی بینائی نصیب ہو جائے۔ تو وہ لے کر آئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صاف طور پر یہ بات کہی کہ میں بنی اسرائیل کی طرف مبعوث کیا گیا ہوں، اور یہ بات مناسب نہیں ہے کہ میں بنی اسرائیل کی روٹیوں کے ٹکڑے کسی دوسری قوم کے آگے ڈال دوں۔ تو ابتدا میں
یعنی صاف طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود یہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ بہرحال انجیل میں یہ بات لکھی ہے کہ پھر اس عورت نے کہا کہ میں تو آپ کے سامنے ہی عاجزی کرتی ہوں اور آپ سے ہی یہ التجا کرتی ہوں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اس کا بیٹا ٹھیک ہو گیا۔ انجیل میں آگے یہ بات لکھی ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود کیا فرما رہے ہیں کہ میں صرف بنی اسرائیل کی بھیڑوں کی طرف مبعوث کیا گیا ہوں۔ تو وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَم، جب کہا عیسیٰ ابن مریم نے، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ الیکم، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت تھی، آپ کی جو بعثت تھی، وہ کسی خاص قوم اور قبیلے کے لیے نہیں تھی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ میں تم تمام کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں، تمام کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے تو وہ انی رسول اللہ الیکم کے ساتھ نہیں ہے، انی رسول اللہ الیکم جمیعا کے ساتھ ہے، کہ تم تمام کی تمام انسانیت کی طرف میں رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف، تصدیق کرنے والا ہوں اس کی جو مجھ سے آگے ہے تورات میں سے، یعنی جو مجھ سے پہلے جو کتاب تھی وہ تورات تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو فقہی احکام ہیں وہ تورات کے ہی چلائے ہیں، اصول اور بنیادی باتیں وہی ہیں۔ فقہی احکام سے مراد یہ ہے کہ عبادت کیسے کریں گے، لوگوں کے ساتھ میل جول کیسے کریں گے، خرید و فروخت کیسے کریں گے، تو یہ فقہی احکام ہوتے ہیں۔ تو فقہی احکام حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تورات والے ہی چلائے، تو میں اس کی تصدیق کرتا ہوں کہ جو اللہ نے تورات بھیجی تھی وہ تورات وہ حق تھی اور وہ سچ تھی، اور ہر پیغمبر کا طریقہ یہی رہا ہے کہ وہ اپنے سے ماں قبل پیغمبر کی تصدیق ہی کرتا آیا ہے، کبھی کسی رسول نے اپنے سے ماں قبل رسول کی تکذیب نہیں کی۔ تو مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، میں تصدیق کرنے والا ہوں اس کی جو مجھ سے پہلے تورات میں سے ہے۔ ایک اس کی تفسیر یہ کی گئی ہے، دوسری تفسیر اس کی یہ کی گئی ہے کہ میرا وجود خود وہ تورات کی تصدیق ہے، میں جو آیا ہوں تمہارے پاس، تورات کے اندر وہ احکام جو بتلائے گئے ہیں، میرا وجود ان احکام کی دلیل ہے، ان بشارتوں کی اور ان باتوں کی تصدیق ہے، میرا وجود ہی خود۔ وَمُبَشِّرًا، اور میں بشارت دینے والا ہوں، بِرَسُولٍ، ایک ایسے رسول کی، یأتی من بعدی، جو آئیں گے میرے بعد، اسمہ احمد، ان کا نام احمد ہوگا۔ انجیل برناباس میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں باپ سے درخواست کروں گا کہ وہ تمہارے لیے ایک مددگار بھیجے اور وہ ہمیشہ تمہارے اندر موجود رہے گا۔ اب وہاں پر جو لفظ اصل ہے، جو مددگار کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اس کا جو اصل لفظ ہے وہ وہاں پر فارقلیت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اس کو فارقلیت کو، یہ یونانی زبان کا لفظ ہے، اور اس کو پھر انہوں نے انگریزی میں پیرکلوٹس کے نام سے اس کو یعنی فارقلیت کو کنورٹ کیا ہے پیرکلوٹس کے لفظ کے ساتھ، اور اس کا معنی یہ ہوتا ہے تعریف کرنے والا، حمد کرنے والا شخص، اور احمد اس کا معنی بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص جو سب سے زیادہ تعریف کرنے والا ہو، سب سے زیادہ تعریف کرنے والا۔ یعنی اگر فارقلیت کا لفظی مطلب یونانی سے ڈائریکٹ عربی میں کنورٹ کریں تو اس کا مطلب احمد بنتا ہے۔ تو باوجود یہ کہ اتنی تحریفات انجیل کے اندر ہو گئی ہیں، پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت اس کے اندر موجود ہے۔ اور پھر خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ ارشاد فرما رہے ہیں
کہ وہ ہمیشہ تمہارے درمیان رہے گا۔ مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے وہ پھر کبھی ختم نہیں ہوگی، وہ قیامت تک وہ باقی رہے گی۔ فلما جاءہم بالبینات، اور جب آئے ان کے پاس واضح دلائل لے کر، اب اس میں بھی دونوں مراد ہو سکتے ہیں، یا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود آئے ان کے پاس واضح دلائل لے کر، معجزات لے کر۔ اب مادرزاد اندھا ہے، اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے ہیں وہ تندرست ہو جاتا ہے، برس کا مریض ہے اس کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہیں وہ شفا پا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے وہ ہاتھ سے جو ہے وہ پرندے کی مٹی کی مورتی بناتے ہیں، اس میں پھونک مارتے ہیں وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ معجزات تھے، یہ واضح دلائل تھے۔ قالوا ھذا سحر مبین، تو انہوں نے کہا یہ تو سری جادو ہے۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے فلما جاءہم بالبینات، کہ جب ان کے پاس آئے واضح دلائل لے کر، یعنی وہ رسول کہ جس رسول کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی ہے، وہ رسول جب واضح دلائل لے کر آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو سری جادو ہے۔ نعوذ باللہ، آپ حضرات جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بارہا ذکر کیا ہے کہ مشرکین مکہ اور دوسرے لوگ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادوگر ہونے کا بھی الزام لگاتے تھے، کہ جو ایک کلام اس کا ایک دفعہ سن لیتا ہے وہ اس کے سحر میں آ جاتا ہے، اس کے جادو میں جکڑا جاتا ہے۔ تو فلما جاءہم بالبینات، جب آئے ان کے پاس واضح دلائل لے کر، قالوا ھذا سحر مبین، تو انہوں نے کہا کہ یہ سری جادو۔ تمام انبیاء علیہم السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے یہ وعدہ لیا تھا کہ اگر تمہارے ہوتے ہوئے میرا رسول آ جائے تو تم کیا کرو گے؟ تو انبیاء علیہم السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ ہم ان کی تصدیق کریں گے، ہم ان پر ایمان لے آئیں گے۔ تو ہر رسول نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی۔ سب سے زیادہ سری اور واضح طور پر جو بشارت دی ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی ہے، اس لیے کہ یہ زمانہ بہت قریب کا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اللہ تعالیٰ نے کوئی رسول مبعوث نہیں فرمائے، اس وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ بالکل قریب تھا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نام لے کر اور واضح دلائل بتا کر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی بشارت دی۔ ومن اظلم، اور کون شخص ہے زیادہ ظالم، ممن، اس سے، افترا، جو باندھے، علی اللہ الکذب، اللہ پر جھوٹ۔ اللہ پر جھوٹ باندھنے کی ایک صورت یہ ہے کہ کسی بشر کو خدا قرار دے دے، یا یہ کہہ دے کہ خدا وہ بشر کی صورت میں آ گیا ہے، جس طرح کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں کا یہ نظریہ ہے کہ نعوذ باللہ یہی خدا ہیں، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، وہ بشر ہیں۔ اب ایک بشر کے لیے خدا کا دعویٰ کرنا، یا یہ کہنا کہ خدا بشر کے اندر آ گیا ہے، بشر کو خدا بنا دیں یا خدا کو بشر بنا دے، تو یہ کیا ہے؟ افترا علی اللہ الکذب، اللہ پر بہت بڑا جھوٹ یہ باندھنا ہے۔ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ، حالانکہ اس کو اسلام کی طرف دعوت دی گئی ہے۔ تو افترا علی اللہ الکذب کا ایک معنی تو یہ ہے، اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ اللہ کی طرف کسی ایسی بات کو منسوب کرنا جو اللہ نے نہیں کہی، یعنی جو تحریف کی انجیل میں جو تحریف ہے وہ تو اللہ نے نہیں کہی، تو یہ کہنا یہ اللہ کا کلام ہے، تو گویا کہ یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ یا یہ کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کی تکذیب کرنا، جو اللہ نے نازل کیا، جو اللہ نے نازل نہیں کیا اس کے بارے میں کہنا کہ یہ اللہ نے نازل کیا، یہ بھی جھوٹ ہے، اور جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ اللہ نے نازل نہیں کیا، تو یہ بھی جھوٹ ہے۔ تو دونوں طرح کے جھوٹ کا وہ ارتکاب کرتے ہیں کہ تحریف کی، اور جو کلام اللہ کا نہیں ہے اس کو اللہ کی طرف مبعوث کر دیا، اور جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کی تکذیب کرتے ہوئے یہ کہنا کہ یہ اپنی طرف سے بنا دیا ہے۔ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ، حالانکہ اس کو اسلام کی طرف دعوت دی جاتی ہے۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ تعالیٰ سرکشوں کو ہدایت نہیں دیتے، جو حد سے تجاوز کرنے والے ہوں
جو حق اور باطل کے درمیان فرق نہ کر سکتے ہوں، جو خدا کو بشر اور بشر کو خدا بنا دیتے ہوں، وہ لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا نہیں فرماتے۔ یریدون، وہ چاہتے ہیں، لیطفئوا، کہ وہ بجھا دیں، نور اللہ، اللہ کے نور کو، بافواہہم، اپنے منہوں سے، واللہ متم نورہ، اور اللہ پورا کرنے والے ہیں اپنے نور کو، ولو کرہ الکافرون، اگرچہ ناپسند سمجھیں کافر۔ یعنی وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو، آپ کی نبوت کو، آپ کی دعوت کو اتنی آسانی سے ختم کر دیں گے، گویا کہ تم نے ایک چراغ جلایا ہے اور اس چراغ کو بجھانے کے لیے جس طرح تم منہ سے پھونک مار کر اس کو بجھا دیتے ہو، تم اتنا آسان سمجھتے ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو تم اس طرح ختم کر دو گے۔ اسی وجہ سے جو بدر کے واقعات ہوئے، احد کے واقعات ہوئے، احزاب کے واقعات ہوئے، وہ سارے کے سارے ان کا زعم یہی تھا، ان کا گمان یہی تھا کہ باہر سے ہم حملہ آور ہوتے ہیں، اندر سے تم حملہ آور ہو جاؤ، ختم کر دیتے ہیں، بات قصہ ختم۔ تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونک سے بجھا دیں، اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ کیا ہے؟ واللہ متم نوری، اللہ تعالیٰ اپنے نور کو پورا کرنے والے ہیں، اور وہ اللہ نے نور پورا کیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ کیا کچھ کوشش انہوں نے نہیں کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ختم کر دیا جائے، مٹا دیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتے تھے، جو اللہ کا ارادہ تھا، وہ پورا ہو کر رہا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کافر اس کو ناپسند ہی سمجھے۔ هُوَ الَّذِي، وہی وہ ذات ہے، أَرْسَلَ رَسُولَهُ، جس نے بھیجا اپنے رسول کو، بِالْهُدَى، ہدایت دے کر، وَدِينِ الْحَقِّ، اور سچا دین دے کر، دین کی حق بات کی دلیل دے کر جس نے بھیجا، لِيُظْهِرَهُ، تاکہ وہ غالب کر دے اس کو، عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تمام کے تمام دینوں پر۔ تو اسلام دلائل کی دنیا کے اندر وہ ہمیشہ سے غالب تھا، غالب ہے، غالب رہے گا۔ منکرین ہر طرح کی کوشش کر لیتے ہیں، نعوذ باللہ باقاعدہ انہوں نے اس طرح کے لوگ لانچ کیے ہیں کہ جنہوں نے بظاہر اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے، اور وہ اسلام کے اندر رخنے تلاش کرتے ہیں، قرآن کے اندر اعتراض تلاش کرتے ہیں، نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اندر اعتراض تلاش کرتے ہیں، لیکن ہمیشہ ان کو منہ کی کھانی پڑی ہے۔ قرآن کا جو دعویٰ تھا کہ اگر تم یہ کہتے ہو نعوذ باللہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، کہ تم چھوٹی سے چھوٹی کوئی صورت ہی بنا لاؤ، آج تک 1444 سال گزر چکے ہیں قرآن کے اس دعویٰ کو، آج تک کوئی شخص قرآن کے مقابلے میں سورت کوثر جو سب سے چھوٹی سورت ہے، اس سورت کی مثل بھی کوئی سورت نہیں بنا سکا، تو ان کو منہ کی کھانی پڑ رہی۔ اسی طریقہ سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اندر وہ اعتراض تلاش کرتے ہیں، رخنے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا انصاف کے ساتھ مطالعہ کرتے ہیں، وہ لوگ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لائے بغیر وہ نہیں رہتے۔ تو لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، دلائل کی دنیا کے اندر اسلام کبھی مغلوب نہیں ہوا۔ ہاں، دنیا کی جو حکومت ہے وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے چند شرائط کے ساتھ مشروط کیا ہے، جب وہ شرائط مسلمانوں میں پائی جاتی رہی ہیں، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غلبہ اور سلطنت اور حکومت عطا فرمائی ہے، اور جیسے جیسے وہ شرائط نکلتی گئی اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ حکومت سے زوال دے دیا، اور پھر قرب قیامت میں دوبارہ امت انہی اصولوں پر قائم ہوگی کہ جن اصولوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ پورے کی پوری دنیا پر مسلمانوں کو حکومت اور سلطنت اور جو ہے وہ حکومت عطا فرمائیں گے، غلبہ عطا فرمائیں گے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ یہ بات وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ یہ بات مشرکوں کو ناپسند ہو کہ توحید پرست وہ کس طرح سے غالب ہو رہے ہیں، توحید پرست وہ کس طرح دین اور دنیا اور علمی دلائل کے اندر غالب ہو رہے ہیں، اگرچہ یہ بات مشرکوں کو ناپسند ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے اس وعدے کو پورا کر کے رہیں گے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین عالی کی محنت کے لیے قبول فرمائے۔